دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ جی، آپ کا نام اور آپ کا مسئلہ کون سا ہے؟ کس جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ جماعت انجینئر، ہلو، انجینئرنگ فرقہ؟ ہاں، پلمبر فرقے سے تعلق ہے آپ کا؟ نہ انجینئر سے نہیں ہے ہمارا تعلقات۔ پھر تعلق کس سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ صحیح بات بتا دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے بات پوچھوں تو آپ کا یعنی کہ کوئی دین نہیں ہے آپ کا؟ مسلمان کا کوئی ہوا نا، کس کا دین ہوئے گا یار رفیق بھائی؟ ارے میرے بھائی صاحب، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ مسلمان ہو؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ مسلمان ہیں بھیا، مسلمان ہے۔ اچھا، تو اس زمانے میں ایسے کون علماء ہیں جن سے اسلام کی پہچان کی جا سکتی ہے اس زمانے میں، آج کے ٹائم میں؟ اچھا، ہم آپ کی بات سمجھ گئے، کیا آپ کا مطلب ہے کہ علماء کو آپ کون سی علماء کو سنتے ہیں، کون سی علماء کی بات کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں، بات وہ نہیں ہے اصل میں، علماء کو سننا ہم مقصد بتا نہیں دیں کہ ہے۔ ہم ان کو سنتے ہیں، آپ وہی والا ٹھپا لگا دیں گے آپ ترنت۔ نہیں، ارے جناب من ایسا ہے، دیکھیے سنیں، بات یوں ہے دراصل کہ جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم کسی کی نہیں سنتے، جتنے بھی لوگ میں نے دیکھا آج تک، دیکھیں آپ کی بات اور آپ کے فعل میں نا جب تضاد پایا جائے گا تو پھر مزہ نہیں آتا ہے۔ آپ کی بات بھی وہ ہونی چاہیے اور آپ کا فعل بھی پھر وہ ثابت ہونا چاہیے۔ اچھا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک بات سن لیں میری، چھوٹی سی جی جناب، دیکھیں میری چھوٹی بات سن لیں آپ ذرا، پہلے بات بولیے۔ مسئلہ یوں ہے کہ اگر میں خود کو کہوں کہ بھائی میں جو ہے مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں کہوں کہ ایسا بھائی دیکھو میں مسلمان ہوں لیکن میں قرآن کی ہر بات نہیں مانتا، کچھ جو پسند آتی ہے وہ مان لیتا ہوں، جو پسند نہیں آتی وہ نہیں مانتا، تو کیا میں مسلمان رہوں گا؟ نہ، بالکل نہیں، ہے نا؟ پھر اسی طریقے سے میں کہوں گا میں مسلمان ہوں، قرآن تو میں پورا مانتا ہوں لیکن حدیثیں میں صرف اتنی ہی مانوں گا جو میری طبیعت کو بھائیں گی، باقی حدیثیں نہیں مانوں گا میں۔ ہاں، وہ تو ہر مسلک میں ملے گا آج کے ٹائم میں، صحیح ہے آپ کی بات، ہے نا جی؟ تو دیکھیں ایسا ہے، اسلام میں جب ہمیں جب ایمان لانا ہے تو ایمان ہمیں کامل طور سے ایمان لانا پڑے گا، آدھا اپنے مطلب کا اور آدھا اپنے مخالف، یا پھر یہ کہ آدھا مان لیا آدھا چھوڑ دیا، ایسے نہیں چلے گا۔ اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے تو سب سے پہلے اس پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنا رب کس کو مانتا ہے، تو جواب ہوگا اللہ کو اپنا رب ماننا پڑے گا۔ اگر وہ بولے کہ بھی ایسا ہے دیکھو میں مسلمان ہوں لیکن میں اس چیز میں اختلاف رکھتا ہوں کہ میرے رب کا نام اللہ ہے یا نہیں ہے، کیا پتا اللہ ہو، کیا پتا شنکر بھگوان ہو، وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ وہی بات ہے نا جناب، سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا اس کے ایک ایک حرف پر یقین کامل رکھنا پڑے گا جب یہ آپ مسلمان کہلائیں گے، ورنہ مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں آپ۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ جیسے آپ لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تو بس قرآن و حدیث ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دعویٰ آپ کا بالکل باطل ہے۔ وہ باطل اس لیے ہے کہ اگر قرآن و حدیث کو ہی ماننا ہے تو پھر کسی کے سن کے کیوں ماننا ہم نے؟ پھر ہم خود ہی کیوں نہ پڑھ لیں، اور جب خود ہی پڑھ لیں گے تو کسی کو پھر ہم سنیں کیوں؟ اور جب سن رہے ہیں تو پھر ہم قرآن و حدیث کی نہیں مان رہے نا، ہم قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے اس شخص کی جو رائے ہے ہم اس کی رائے کو مان رہے ہیں، پھر یہ قرآن و حدیث کو ماننا نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر خود کو مسلمان کہتے ہیں اور خود کو آپ اہل سنت کہتے ہیں یا شیعہ کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، جس بھی مکتب سے آپ خود کو جوڑتے ہیں اس مکتب سے یا تو آپ کو پورے طریقے جڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا تو پورے طریقے وہاں سے خارج ہونا پڑے گا، اور جب آپ پورے طریقے سے خارج ہو جائیں گے تب آپ کے اوپر کسی نہ کسی فرقے کا لیبل لگے گا ضرور۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خود کو مسلمان کہے اور اس کا تعلق کسی فرقے سے نہ ہو، یہ محال ہے بالکل۔ اچھا، جیسے رفیق بھائی ماشاء اللہ آپ کی بات کا طریقہ بہت بڑھیا لگا رفیق بھائی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، میرا طریقہ بہت اچھا ہے جی، میرا طریقہ بہت اچھا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہاں نہیں، اچھا ابھی تو اچھا ہے، آگے نہیں پتا کیسا ہو جائے گا۔ نہیں ٹینشن مت لو، میرے سے ملنے والے سب جانتے ہیں میرا طریقہ۔ عبداللہ بھائی کا طریقہ بہت چینج ہو جاتا ہے، یہ تو بھیا ایسا ہے، مسئلہ یہ ہے رفیق بھائی، دیکھو سنو، بات یہ ہوتی ہے ایک کوئی ڈاکٹر تو ہوتا ہے وہ انجیکشن لگاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مرہم پٹی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا کام ہے مرہم پٹی کرنا، میں اس کا اسپیشلسٹ۔
نہیں آپ کا کام بہت بڑھیا ہے. ہاں عبداللہ بھائی ہیں سوٹ ٹھوکنے والے, عبداللہ بھائی سیدھا سوٹ ٹھوکتے ہیں بس خالی, ٹھیک ہے نا. کوئی غلط ہو جاتا ہے ایک دم سوئی ٹھوکو گے معاملہ غلط نہیں. اصل میں کیا ہے, ہر پیشنٹ کی اپنی طبیعت ہوتی ہے. تو جو مرہم پٹی والا پیشنٹ ہے وہ میرے پاس آتا ہے, میرے سے بات چیت کرتا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے ایسے ہیں جن کا علاج میں نے کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ بات سنتا ہے نا, نمبر دے دیں ہمیں. نہیں دیکھیے نمبر تو آپ کو مل جائے گا, نمبر کو چھوڑیں آپ فی الحال یہ بتائیں ابھی فی الحال دیکھیے جو میں آپ سے پوچھا آپ نے سچ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا بالکل, ٹھیک ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کے آج کے زمانے میں آپ کس آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں, مرزا انجینئر کو, ڈاکٹر ذاکر نائک کو, ڈاکٹر اسرار احمد کو, جاوید غامدی کو, قادیانیت کو, یا روافض اور تفضیلیات کو, یا اہل سنت بریلوی کو, یا ہمیں آپ یہ بتا دیں ٹھپا لگانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ جناب من اتنی دیر سے میں نے آپ کو کیا سمجھایا, اگر آپ نے اپنے اوپر ٹھپا نہیں لگائیں گے تو میں آپ کو مسلمان کیسے مانوں؟ کوئی دلیل آپ کو مسلمان ہونے کی؟ نہیں آپ جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ دے گی تو قرآن میں کرے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. سنیے آپ ایک کام کریے, آپ مجھے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیجیے. کیسے کریں گے ثابت آپ؟ مسلمان ہونا ثابت تو ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گئے, ثابت ہوگا, بس مسلمان ہو گئے. اچھا جی, اور بتائیں. جی ہاں اچھا جی, مسلمان میں سے صرف آپ شیعہ گروہ کو مانتے ہیں حق پر, یا سنی کو مانتے ہیں, اہل سنت کو؟ نہیں مسلمان ہونا اللہ نے جی کیا پھر سے ریپیٹ کرنا. مسلمان تو آپ نے خود کو کہہ دیا کہ ہاں جی میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے. مسلمانوں میں لیکن قدیم زمانے سے دو گروہ چلے آئے ہیں بڑے, جن کو کہا جاتا ہے شیعہ اور اہل سنت. تو اس میں کیا کون سے ہیں؟ سنی ہیں. اہل سنت, تو اہل سنت ہے نا. تو اب آپ نے خود اپنے منہ سے اپنے اوپر ایک ٹھپا لگوا لیا. اب اہل سنت میں آ جاتے ہیں. ٹھپا کون سا سنیں تو رفیق بھائی, سنت پہ عمل کرتے اہل سنت ہوگا. جی ہاں, تو شیعہ کے سنت پہ عمل نہیں کرتے. یہ کس نے بول دیا آپ کو؟ ان کا جو ہے نا عقیدے بہت گڑبڑ ہے نا, جس کا عقیدے ہی خراب ہے. جناب من دیکھے یہ دعویٰ آپ کا ہے کہ ان کے عقیدے میں گڑبڑ ہے, یہ دعویٰ آپ کا ہے, ٹھیک ہے نا. شیعہ لوگ تو خود حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, بلکہ وہ تو اتنے سنت پہ عمل کرتے ہیں. آپ کو کہنا ٹھپا لگوانا برابر ہے کیا ہے رفیق بھائی؟ ابھی آپ نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنے اوپر کوئی ٹھپا نہیں لگاتے, ہم کو مسلمان کہتے ہیں. اب مسلمانوں نے جب میں نے آپ کو سمجھایا کہ مسلمانوں کی شروع سے دو اسٹریم رہی, ایک شیعہ اور ایک سنی. ہم بتا دیتے ہیں اپنے آپ کو. چلیں رفیق بھائی پوائنٹ پہ آتے ہیں, ایسا ہے نا پھر زیادہ آپ کا بھی ٹائم برباد ہو رہا ہے, میرا بھی نہیں. ٹائم دیکھیے جیسے ہم اپنے آپ کو جیسے قرآن خدمت کہتے ہیں اہل حدیث. اب جی ہاں, تو اب آپ اگر خود کو اہل حدیث کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بتاتے نہیں ہیں. اب جب آپ زیادہ کر رہے ہیں تو چلیں بھائی. نہیں وہ تو بولنا جناب, دیکھیے کب تک چھپائیں گے آپ, چھپا نہیں سکتے. دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ قرآن حدیث کو ماننے والا کوئی وہ تھوڑی ہے, غلط بات اصل میں. جی دیکھیں اصل میں غلط بات. دیکھیں بھائی جان رسول بھائی, دیکھیں آپ کی عمر کیا ہے؟ ہماری عمر ہے لگ بھگ 24 سال کی ہے. 24 سال. چلیے آپ میرے سے عمر میں تقریباً 10-11 سال چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے. آپ میرے چھوٹے بھائی جیسے ہیں آپ میرے لیے, ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ کی بڑے بھائی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ارے میرے پیارے, جیسا میرا نام ہے نا ویسا ہی میرا انداز ہے, اور وہی میرے اندر صفت بھی اللہ نے بھری. سمجھیے رفیق کا مانا ہوتا ہے ساتھی, ٹھیک ہے. دیکھیں اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ خود کو اہل حدیث فرقے کی طرف منسوب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں خود کو میں ہوں اہل سنت بریلوی, جن کو آج کے وقت میں بریلوی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اب رفیق بھائی ہم آپ سے کچھ پوچھیں کیا بڑے بھائی؟ نہیں پوچھیں گے, لیکن کیا رہے میں نے آپ کو بتایا ہے, سمجھے. ہاں جی, اب آپ یہ بتائیں جب آپ عبداللہ بھائی آپ سے بات کرائے تو ظاہر سی بات, کوئی دیوبندی سے تو بات کرائیں گے نہیں, نہ کوئی اہل حدیث سے کرائیں گے. لیکن سمجھ گئے آپ کی بات. جی ہاں, پھر بھی اپنے مسلک کا اپنے دین کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے, میں نے کہا. جی اب دیکھیں, اب ہمارے درمیان میں جو اختلافی مسائل ہیں آپ وہ بتائیں, آپ کو کن مسائل سے ہمارے اختلاف ہیں وہ پیش کریں. ہاں ہم یہ جیسے کہہ رہے ہیں, ہم کسی حنفی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اچھا آپ یہ مانتے ہیں کہ آمین زور سے بھی کہنا صحیح ہے اور سلو بھی کہنا صحیح ہے, حدیث سے دونوں ثابت ہے یا نہیں ہے؟ رفیع بھائی دیکھیں ایسا ہے, ابھی جیسے آپ نے کہا کہ حدیث سے دونوں چیزیں ثابت ہیں, ٹھیک ہے.
تو حدیث سے کسی آپ چیز پوچھ رہے ہیں یا نہیں پہلے یہ بتا دیں. جی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, دیکھیں خالی ہاں یا نہ میں جواب تو میں دے نہیں پاؤں گا آپ کا, کیونکہ آپ کے پاس ابھی اتنا شعور نہیں. دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ حدیث پر حدیث سے کوئی بھی مسئلہ جب لیا جاتا ہے نا, یا دین اسلام کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہم لیتے ہیں, اس کو ہم صحیح یا غلط مانتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, تو اس کے فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مسئلہ منسوخ ہے, اگر منسوخ ہے تو اس میں ہمیں کسی مجتہد کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ اگر غیر منسوخ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو غیر منسوخ میں ہمیں مجتہد کی رائے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے دلائل میں تعارض ہے, یعنی یہاں بھی مل رہا ہے اور یعنی کہ نفی میں بھی ہے اور اس بات میں بھی ہے, یعنی کسی مسئلے پر ہونے کی بھی دلیل ہے اور نہ ہونے کی بھی دلیل ہے. تو اس مسئلے میں بھی ہمیں مجتہد کے تحقیق کی حاجت ہوتی ہے. وہاں پر ہم اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہاں جی میں مجتہد ہوں, میں جو مرضی فیصلہ کروں گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اونچی آمین کہنے کی بھی دلیل ہے اور اونچی آمین نہ کہنے کی بھی دلیل ہے, تو آپ کس حدیث پہ عمل کریں گے؟ ہم یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں دونوں یہ باتیں جو ہے نا زور سے میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں نا, ہے یا نہیں, دیکھیں ہم پوچھ رہے ہیں یا نہیں ہے. دونوں باتیں احادیث سے ثابت ہیں, لیکن سوال یہ کہ آپ کون سی بات پر عمل کریں گے؟ ٹھیک ہم جو بات کریں گے ہم زور سے آمین والی پہ عمل کریں گے. ہم کسی حنفی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کیوں کریں گے؟ مکمل نہیں ہونے دے رہے. جی بتائیں. ہم کسی حنفی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, بریلوی ہے, بریلوی مسجد مان کے چلیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے جو ہے نا زور سے قرأت کری زہری, تو اس میں ہم آمین زور سے کہہ رہے ہیں, تو کیا ان بریلوی بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں؟ دیکھیں اصل میں یہ جو اعتراض ہے نا, پہلی چیز تو رفیع بھائی آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو مسائل ہیں نا, جیسا کہ رفع الیدین کا, اونچی آمین کا, سینے پر ہاتھ باندھنا, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا, یہ جو مسائل ہیں یہ عقائد کے مسائل نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل صحیح ہے. یہ مسائل ایسے ہیں, یہ مختلف مسائل ہیں, ٹھیک ہے. اس میں چونکہ اہل اسلام کے شروع سے جو 4 بڑے ائمہ مانے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں اس میں الگ الگ اختلافات پائے گئے, اسی لیے ہم ان مسائل کی وجہ سے کسی کے اوپر شدت نہیں کر سکتے ہیں. بات سمجھے آپ؟ نہیں اچھا ایک بات بتائیں رفیق بھائی, اگر ہم اس مسجد میں بریلوی مسجد میں ہم اگر زور سے آمین کہتے ہیں تو اگر کسی بریلوی بھائی کو چڑ ہوتی ہے تو اس کا مطلب اسے حدیث سے چڑ ہے. ارے یہ دیکھیے نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے, اسے حدیث سے نہیں ہے. پھر وہ منع نہیں کرے گا زور سے آمین کیوں بولا؟ جی ہاں میں بتا رہا ہوں. دیکھیے اصل میں چڑ حدیث سے نہیں ہے. ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ کسی بھی مسئلے میں اگر دونوں طرف کے دلائل پائے جا رہے ہوں تو آپ اس میں سے کس پر عمل کریں گے؟ آپ پہلے میرے کو یہ بتائیے. جیسے کہ آپ نے بتایا نا آپ کو ہم زور سے آمین کہیں گے. ہاں جی تو میں یہ پوچھ رہا ہوں زور سے آمین کہنے کے لیے آپ کو یہ رائے کس نے دی ہے؟ رائے حدیث ہے نا. لیکن جی ہاں بالکل ہے حضرت. اب ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اونچی آمین سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بریلوی حضرات آپ سے ناراض ہوئے, ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ ان کی جو ناراضگی ہے وہ آپ سے نہیں ہے, ان کی جو چڑ ہے وہ حدیث سے ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی ہاں چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات ہم ایز اٹ از مان لیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی حضرات آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اونچی آواز سے آمین نہیں کہنا. تو اگر اونچی آواز سے آمین نہ کہنے کی حدیث آپ کے سامنے ہے اور پھر بھی اونچی آواز میں آمین نہ کہنے کی حدیث آپ کے سامنے ہے, پھر بھی آپ اونچی آواز میں آمین کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں آپ حدیث چھیڑتے ہیں. پھر تو ہمیں تو کوئی دیکھیں میری بات سنیں رفیق بھائی, جیسے وہ سلو آمین کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم زور سے کہہ رہے ہیں, نہ تو ہمیں ان سے چڑ ہے اور نہ انہیں ہم سے ہونی چاہیے. مثال طور پہ آپ رفع بیان نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں, تو نہ تو ہمیں آپ سے چڑ ہے اور نہ آپ کو ہمیں ہونی چاہیے کہ بھائی دلائل تو دونوں طرف ہے. جی ہاں دونوں طرف ہیں. ہماری دیکھیں اہل حدیث مسجد ہے, آپ بات سنیں رفیق بھائی, اہل حدیث کی مسجد ہے ہماری طرف, وہاں جیسے ہر مسلک کا آدمی نماز پڑھنا آتا ہے, تو وہاں لوگ ناف کے نیچے بھی نیت باندھتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا, لوگ نہیں زور سے آمین کہتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا. جی ہاں, تو وہاں بریلوی مسجد میں کیوں مطلب ایک دم غصہ گرمی ہو جاتی ہے زور سے آمین کہنے میں؟ ہاں میں اس کا جواب آپ کو دوں گا کہ اصل میں کیا ہے, مسئلہ اس پر نہیں ہے کہ آپ اونچی آمین کہتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں, سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. وہ اصل میں آپ کی یا تو غلط فہمی ہے
یا جن یا لوگوں ان کی نے آپ کے ناعلمی ہے۔ سامنے یا ان کی لا علمی، اصل میں چڑ اس بات پر نہیں ہے کہ آپ اونچی آمین کہتے ہیں یا سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں یا رفع دین، ٹھیک ہے؟ اختلاف یہاں پر اس بات پہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ آپ کس حیثیت سے رفع الیدین کر رہے ہیں. آپ مجتہد ہیں، آپ خود محقق ہیں، آپ محدث ہیں. پھر آپ تو اگر کسی بھی عمل حدیث پر کرنے کے لیے مجتہد کی ضرورت ہونی ہے نہیں ہونی؟ جی ہاں چلیے میں آپ کو اسی بات کا جواب دے رہا ہوں. سمجھے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ ہم رفع الیدین کو لے لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت آسان سا مسئلہ ہے. آج کل پڑھے لکھے لوگ ویسے بھی سمجھ چکے ہیں کہ رفع الیدین پر دونوں طرف کی حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اہل حدیث چلاتے ہیں کہ جی رفع الیدین پہ 400 حدیثیں ہیں، تو 400 حدیثیں ہونے سے وہ مسئلہ راجع نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بتائیں کہ اگر آپ رفع الیدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو آپ کس حیثیت سے کریں گے؟ اگر آپ مجتہد ہونے کی نہیں وہ حدیث پہ عمل کرنا بھی ضروری تھوڑی ہے کہ مجتہد ہونی ضروری ہے. نہ بالکل نہیں، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے زندگی. بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں آپ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. تو کسی صحابی نے ان کے بارے میں عرض کیا غالباً حضرت ابن عباس سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں کچھ مت کہو، وہ خود مجتہد ہیں. سمجھے بات کو؟ یعنی آپ سوچیں کہ ان صحابی کو حضرت امیر معاویہ کی ایک رکعت وتر پڑھنے پر اعتراض تھا، اور جب انہوں نے شکایت کی تو سامنے جواب آیا کہ وہ خود فقیہ ہیں، ان پر اعتراض مت کرو. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ غیر فقیہ اگر اپنی رائے سے کوئی بھی عمل جاری کرے تو یہ اس کا حجت نہیں ہوتا. سمجھے؟ نہیں تو ہم اپنی طرف سے کہاں عمل کوئی جاری کر رہا ہے، ہم تو حدیث سے بتا رہے ہیں نا کہ حدیث میں ہے. جی آپ حدیث سے بتا رہے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بھی تو بتائیے نا کہ جب حدیث رفع الیدین کرنے کی بھی ہے اور نہ کرنے کی بھی ہے تو نہ کرنے والی سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں تو آپ کو کرنے والی سے کیا پرابلم؟ ہمیں تو نہ کرنے والی سے بھی پرابلم نہیں ہے اور کرنے والی سے بھی نہیں ہے. ہماری جو تحقیق ہے کہ مطلب ہم جو ہے کرنے والی پہ عمل کریں گے، آپ کی تحقیق ہے کہ نہ کرنے والی. آپ کو دقت کیوں ہے؟ جی ہاں اب آپ آئے صحیح لائن میں. دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ کی تحقیق ہے، تو جناب ایمن آپ میرے کو یہ بتائیں تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کیا ہے؟ آپ نے کہا تحقیق ہے جی، تو تحقیق کہتے کس کو ہیں؟ تحقیق ہر شخص تحقیق کا ماہر ہوتا ہے؟ ہر شخص کیا؟ نہ ہر شخص تو نہیں ہوتا ہے. پھر محقق لفظ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ کس انسان پر کیا جاتا ہے؟ کیا ہر کسی چلتے پھرتے خالی اردو پڑھنے والے کو اور حدیث نمبر رٹا مار کے اور اسلام یہ بتائیں آپ کو زور سے آمین کہنے میں چڑ ہے نہیں ہے؟ ہاں نہ کا جواب دیں. ہمیں چلو کہنے میں نہیں ہے. قسم رب کعبہ کی مجھے اونچی آمین کہنے پر چڑ نہیں ہے، مجھے چڑ نہیں تو پھر ہوگی تو پھر ان لوگوں کو چڑ کیوں ہے؟ ارے میرے پیارے بات تو سن لیں آپ. میں نے کہا نا قسم رب کعبہ کی نہ مجھے نہ میرے ائمہ کو نہ میرے اکابر کو اونچی آمین سے چڑ نہیں ہے. چڑ ہمیں اس بات سے ہے ایک گلی میں بیٹھنے والا جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی صحیح طریقے سے اور وہ گوگل پر جا کر حدیث پڑھتا ہے اور حدیث پڑھ کے وہ خود اپنی رائے قائم کرتا ہے اور وہ اپنی رائے قائم کر کے آمین کہتا ہے. ہمیں اس کے فعل پر چڑھے. وہ اگر ائمہ مجتہدین کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے اگر اونچی آمین کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو آپ کو پتا ہے آپ نے مطلب ہے کہ آپ ایک کسی امام کی تقلید کریں پھر کرنے رفع رہیں. ہاں بالکل بھائی، ہمارے جو اہل سنت کے جو شواف حضرات امام شافعی کے مقلدین ہیں حدیث میں ہوتی ہے کیا حضرت؟ ہاں جی تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے. ہاں بتا رہا ہوں. جی دیکھیں تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے جو مسائل یا تو غیر منسوخ ہیں. ٹھیک ہے، اب غیر منسوخ ہوتا کیا یہ سمجھ لیں. غیر منسوخ وہ مسائل ہوتے ہیں جن مسائل میں نص موجود نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جن مسائل میں ڈائریکٹلی قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا وہ ہوتے ہیں مسائل غیر منسوخ. اور دوسری تقلید ان چیزوں میں ہوتی ہے کہ جن مسائل میں دونوں طرف کے دلائل ہیں، یعنی کہ رفع الیدین کرنے کے بھی دلائل ہیں، رفع الیدین نہ کرنے کے بھی دلائل ہیں. ٹھیک ہے، اب اس تعلق سے بڑے بڑے ائمہ محدثین کی جماعت نے ایک منٹ ہولڈ رہنا رفیق بھائی، ہولڈ رہنا. ٹھیک ہے.